بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوشی کہاں مر گئی ہے؟ زبیدہ کی کرخت آواز پورے ذہن میں گونجی۔ بغیرت کام چور، تیری شکل بھی دیکھنے کو دل نہیں کرتا میرا۔ یہ گھر ہے کوئی سرائے نہیں ہے کہ تجھ جیسی منحوس کو سنبھالوں۔ کہاں چھپی بیٹھی ہے؟ جی اماں، جی میں آ گئی۔ نوشی باورچی خانے سے نکلی، اپنے ہاتھ پھٹے ہوئے دوپٹے سے صاف کرتی ہوئی صحن میں پہنچی۔ سامنے زبیدہ کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں نفرت کا سمندر موجزن تھا۔ جلدی کر، اوپر چھت سے کپڑے اتار کر لے آ، ابھی بارش ہونے کو ہے۔ نکمی نہ ہوتی تو اب تک سارے کام ہو چکے ہوتے۔ نوشین نے کوئی جواب دیے بغیر ہی دوڑ لگائی، سیڑھیوں پر دوپٹہ سنبھالتے ہوئے چھت تک پہنچی، ایک ایک کر کے کپڑے سمیٹنے لگی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے مگر آسمان پر چھائی ہوئی گھنگور گھٹائیں اچانک ایک زوردار گرج سے برسنے لگی۔ بارش کا پہلا قطرہ اس کے ہاتھ پر گر پڑا، ایک دم جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ نوشین جلدی سے باقی کپڑے سمیٹ کر نیچے اتری۔ ابھی وہ ہانپتے ہوئے کپڑے لے کر اندر آئی تھی کہ زبیدہ نے غصے میں اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا بارش ہونے والی ہے، اب یہ سارے گیلے کپڑے استری کرنے کے لیے تیری ماں قبر سے نکل کر آئے گی کیا؟ تھپڑ کی شدت نے نوشین کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی مگر زبیدہ کے چہرے پر اس سسکی نے کوئی اثر نہیں ڈالا۔ اسی لمحے فریال کی چہکتی ہوئی آواز آئی، امی میرے لیے چائے اور پکوڑے بنا دے، موسم بہت اچھا ہو رہا ہے اور بارش میں گرما گرم پکوڑے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ زبیدہ نے نوشین کو آنکھ کے اشارے سے باورچی خانے کی طرف جانے کا کہا اور وہ گیلے کپڑے میز پر رکھ کر پھر سے کام میں لگ گئی، جیسے اس کی زندگی کا واحد مقصد دوسروں کے آرام کا سامان مہیا کرنا ہو۔ نوشین کے لیے زندگی کا ہر دن ایسا ہی تھا، نہ کوئی آرام، نہ سکون، نہ کوئی اپنائیت۔ نوشین فقط 3 برس کی تھی جب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی ماں حسن کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھی اور نوشین اس کا آئینہ بن کر اس دنیا میں آئی تھی۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد اس کے باپ نے ایک ایسی عورت سے شادی کر لی جس کے نین نقش اور صورت میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن شاید یہ شادی اس کی مجبوری بن گئی تھی، کیونکہ اکیلی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں تھا۔ مگر شادی کے بعد کبھی اس عورت کے ساتھ اس کا دل نہیں لگا تھا، وہ تو بس اسے نبھا رہا تھا۔ مگر اس بوجھ میں اس نے اپنی بیٹی نوشین کو بھی بھلا دیا۔ دوسری بیوی زبیدہ بھی جلد سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی پسند نہیں تھی اور یہی تلخی اس کے دل میں نوشین کے لیے زہر گھول گئی۔ جب نوشین 7 برس کی ہوئی تو زبیدہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اس نے فریال رکھا۔ وہ سانولی رنگت سادہ نقوش کے ساتھ بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ نوشین اور فریال میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نوشین کا نکھار اور نقوش کی دلکشی اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی، جبکہ فریال کی سانولی رنگت اور مدھم نقوش اس کی ماں کی بے چینی بڑھا دیتے۔ زبیدہ کے دل میں نوشین کے لیے نفرت کی چنگاری ہر دن بھڑکتی اور شعلہ بن جاتی۔ وہ نوشین کے ہر کام کو غلط کہتی، اسے گھر کا سارا کام کرنے پر مجبور کرتی اور خود اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح پالتی۔ نوشین کا باپ اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر نشے کی لت میں ڈوب چکا تھا اور اکثر دنوں تک گھر واپس نہیں آتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زبیدہ نے پورا گھر نوشین کے کندھوں پر ڈال دیا۔ وہ نوشین کے نکھرے چہرے کو دیکھ کر جلن محسوس کرتی، ہر دن اسے کسی نہ کسی وجہ سے ذلیل کرتی۔ صبح سے ہی زبیدہ نوشین کے سر پر سوار تھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھماتی اور پھر گھر کے کونوں کو چمکانے پر لگا دیتی۔ پورے گھر کو صاف ستھرا کرنے کے بعد اس نے نوشین کو باورچی خانے میں دھکیل دیا اور 10 طرح کے کھانے بنانے کا حکم دے کر خود اپنی بیٹی کو تیار کرنے میں لگ گئی۔ نوشین کا جسم تھکن سے چور ہو چکا تھا، لیکن زبیدہ کی کڑوی باتوں کے سامنے وہ ایک مشین کی طرح کام کرتی رہی۔ ظہر کا وقت ہوتے ہی نوشین نے دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے لگا دیے، لیکن جیسے ہی لڑکے والوں نے گھر میں قدم رکھا وہ باورچی خانے میں دوڑ گئی۔ زبیدہ اور فریال مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بیٹی کی تعریفوں کے قصیدے پڑھنے لگی۔ فریال نے مہمانوں کو چائے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی غیر سنجیدہ طبیعت کے باعث لڑکے کی ماں کے کپڑوں پر چائے گر گئی اور ان کی ٹانگ بھی جل گئی۔
زبیدہ کی زبان عادت کے مطابق تلوار کی طرح چلنے لگی۔ نوشی، پانی لے کر آؤ۔ وہ تیزی سے پانی کا جگ اٹھا کر دوڑتی ہوئی آئی، مگر نوشین کے قدم کمرے میں پڑے تو سب کی نظریں اسی پر جم گئی۔ زبیدہ بہن، یہ چاند کہاں چھپا رکھا تھا؟ لڑکے کی ماں کی حیرت زدہ آواز سن کر زبیدہ کی پیشانی پر شکنیں نمایاں ہو گئی۔ اگر نوشین کو پہلے دیکھ لیتے تو فریال کا رشتہ تو ہم کبھی بھی نہ مانگتے، ہمیں تو صرف نوشین چاہیے۔ زبیدہ نے بہانے تراشنا شروع کر دیے۔ اس کی تو منگنی ہو چکی ہے بہن، مگر لڑکے کی ماں نے زبیدہ کی ایک نہ سنی۔ ہم نوشین کے والد سے بات کریں گے، یہ کہہ کر مہمان تو چلے گئے، لیکن زبیدہ کے دل میں جیسے آگ بھڑک گئی۔ دونوں ماں بیٹی گھر کا دروازہ بند کر کے نوشین پر جوتے اور لاتوں کی بارش کرنے لگی۔ زبیدہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے ایسا ظلم کیا کہ زمین بھی کانپ اٹھی۔ کھینچ کر اس نے نوشین کا دوپٹہ اتارا اور زہر بھرے انداز میں بولی، بڑا شوق ہے نا تجھے حسن کی نمائش کرنے کا؟ جا اب نکل جا میرے گھر سے، دکھا اپنے حسن کو لوگوں کو، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ گھر کی چھت اور ماں کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ سو تیری ہی صحیح، مگر تیرے جیسے ناسور کو تو میں نے پال پوس کر بڑا کیا، اور تم میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ مارنے لگی ہو۔ نوشین کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ زبیدہ کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا اماں، مجھے اس گھر سے مت نکالو، یہ میرے بھی تو باپ کا گھر ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے آپ کے ظلم سے کوئی شکوہ نہیں ہوا، لیکن پلیز مجھے اپنے گھر سے مت نکالیں۔ لیکن زبیدہ کے دل میں رحم نہیں آیا، وہ ایک پتھر کی طرح بے حس ہو گئی۔ اس نے نوشین کو منتوں کے باوجود ننگے سر گھر سے نکال دیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ نوشین تھکے ہوئے قدموں اور دل میں ہزار دکھوں کے ساتھ گلی میں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، جیسے اس کی دنیا اجڑ چکی ہو۔ نوشین جو اپنے ہی گھر سے دھتکار کر نکالی جا چکی تھی، جس کا کوئی ٹھکانہ تک نہیں تھا، خود کو بے جان سمجھتی ہوئی ایک سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی تھی جہاں کسی انسان کا سایہ تک نہیں تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، وہ ہر طرف نظریں دوڑا رہی تھی کہ شاید کوئی مددگار مل جائے، لیکن وہاں کے سناٹے نے جیسے اس کی امیدیں دفن کر دی تھی۔ اتنے میں 4 اوباش قسم کے نوجوان جو کہیں سے آ رہے تھے، اس سڑک پر سے گزرتے ہوئے ان کی نظریں نوشین کے وجود پر جم گئی۔ بنا دوپٹے کے ایک حسین دوشیزہ کو دیکھ کر ان کے قدم رک گئے۔ ان کے چہروں پر بدنیتی واضح ہو چکی تھی۔ وہ ہنسنے لگے اور دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگے۔ نوشین کے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ نے زور پکڑا اور وہ اپنے قدم تیز تیز کر کے آگے بڑھنے لگی، لیکن وہ چاروں بھی اس کے پیچھے ہنسنے لگے اور آوازیں کسنے لگے۔ نوشین کے دل کی دھڑکنیں تیز اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی جب ان لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ 2 اس کے آگے کھڑے ہو گئے اور 2 پیچھے۔ وہ مایوسی سے دونوں طرف دیکھنے لگی، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے جانے دو، لیکن ان کے کہکوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، پہلے ہمیں خوش کرو، پھر سوچیں گے کہ تمہیں جانے دیں یا نہیں۔ یہ سن کر نوشین کے ہاتھ اور پاؤں جیسے بے جان ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ اپنی بے بسی پر لرز رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنی پوری طاقت سے ان سب کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگی، مگر اس کی سانسیں اب اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ وہ مزید بھاگ نہیں سکتی تھی۔ ہار مانتے ہوئے سڑک کے کنارے ایک بڑے سے درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئی، اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو دبائے بیٹھی تھی۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو رہی تھی جیسے ابھی باہر نکل آئیں گی۔ ان لڑکوں کے قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھی، وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، اور جیسے ہی وہ اس درخت کے پاس پہنچے، نوشین کو لگا کہ شاید اب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اسی وقت درخت کے اوپر سے ایک ریشمی سفید کپڑا اس کے سامنے لٹکنے لگا۔ نوشین نے گھبرا کر وہ کپڑا اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اپنے سر پر رکھ لیا تاکہ خود کو ڈھانپ سکے، لیکن حیرت انگیز طور پر جیسے ہی ان لڑکوں نے اس درخت کے پیچھے جھانکا، وہ اس کے وجود کو دیکھ ہی نہیں سکے۔ نوشین حیرانی میں تھی کہ ایک معمولی سے کپڑے کی اوٹ کیسے اسے چھپا سکتی ہے، جبکہ وہ اتنی قریب ہے۔ وہ درخت کے ارد گرد ہی گھومتے رہے، مگر ان کی نظریں جیسے اسے دیکھنے سے قاصر تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ نوشین نے خدا کا شکر ادا کیا اور
اپنی کپکپاتی انگلیوں سے اس کپڑے کو کھینچ کر مزید خود پر اوڑھ لیا، لیکن وہ کپڑا کھینچتا ہی چلا گیا جیسے کوئی اسے اوپر سے نیچے گرائے جا رہا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک خوبرو نوجوان درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کپڑا اسی کے سر سے بندھی ہوئی پگڑی کا تھا۔ وہ اپنی خوبصورت مسکان سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نوشین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ ایسا حسین تھا جیسے کسی دوسری دنیا سے آیا ہو۔ اس کا رنگ چاندنی کی طرح دمکتا ہوا، اس کی آنکھیں نیلی گہرائی میں اتری ہوئی اور اس کی گھنی پلکیں سیاہ جیسے کالی رات کے بادل۔ وہ ایک ایسی شخصیت رکھتا تھا جو کسی انسان کی حد سے باہر تھی۔ نوشین کے لب ہلنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ درخت کی شاخ سے نیچے اترا۔ اس کی حرکت میں ایک عجیب سا جادو تھا، جیسے ہوا اسے زمین پر اتار رہی ہو۔ وہ نوشین کے قریب آیا اور اپنی پگڑی اتار کر نوشین کے سر پر رکھ دی۔ اس نے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عزت بالکل محفوظ ہے۔ نوشین کے دل کی دھڑکنیں جو بے ترتیب تھی، اس کی آواز نے انہیں بے قابو کر لیا، لیکن وہ اب تک خوف اور حیرت کے درمیان کھڑی تھی۔ نوشین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور لرزتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور میری کیوں مدد کی؟ وہ مسکرا کر بولا کہ مجھے تمہیں دیکھ کر معلوم ہوا ہے کہ تم اس وقت مدد کے مستحق ہو، بس یہی وجہ ہے کہ میں یہاں آیا۔ نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سر جھکا لیا۔ اس نے نوشین سے پوچھا، اب تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں حفاظت سے تمہیں پہنچا دوں گا، کیونکہ جس طرح تم اکیلی پھر رہی ہو، کوئی بھی بدمعاش تمہیں دیکھ کر پیچھے پڑ جائے گا۔ نوشین کے دل میں خوف کے بادل اب تک چھائے ہوئے تھے۔ وہ اس اجنبی نوجوان کے سامنے کھڑی تھی جس کی موجودگی نے اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا کر دی، مگر ساتھ ہی ایک انجان سا ڈر بھی تھا۔ وہ اس کے سوال کے جواب میں گم سم تھے۔ اس کی نظریں اس کی نیلی آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگی، مگر اس کی بے بسی اسے کچھ کہنے نہیں دے رہی تھی۔ نوجوان نے جب اپنی بات کو دہرایا تو اس کی آواز نوشین کے دل کے بند تالے کھولنے لگی، لیکن الفاظ پھر بھی اس کے لبوں سے نہیں نکلے۔ اس کے سر جھکا لینے پر نوجوان نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے نرمی سے اسے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے گھر لے جا سکتا ہوں، وہاں تم محفوظ رہو گی۔ یہ سن کر نوشین نے پہلی بار خاموشی کو توڑا اور ہچکچاہٹ سے پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں اکیلا رہتا ہوں۔ نوشین کے چہرے پر گھبراہٹ واضح ہو گئی۔ اس کے دل میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ کیا ایک اجنبی مرد کے ساتھ جانا ٹھیک ہوگا، خاص طور پر جب اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ وہ پہلے کئی مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے نوجوان نے اس کی الجھن کو محسوس کیا اور کہا، تم گھبراؤ مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میری نیت صاف ہے، میں صرف تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ نوشین نے جب اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس میں ایک عجیب سی سچائی اور خلوص نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک شکوک کا بوجھ تھا۔ نوجوان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، میں انسانوں جیسا نہیں ہوں۔ یہ الفاظ سن کر نوشین ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے پر خوف بالکل واضح تھا۔ نوجوان نے فوراً بات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب میں عام انسانوں جیسا نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے اور شاید اسی وجہ سے تمہارے لیے یہاں موجود ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ جو اسے جھوٹا یا منافق نہیں لگا، مگر اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات چھوڑ گیا۔ وہ اس وقت بہت مجبور تھی اور اس کے پاس اس نوجوان کے ساتھ جانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ دل میں کئی خدشات لیے، مگر اس شخص کے انداز نے اسے تھوڑا سا سکون دیا۔ نوشین اس کے پیچھے چل رہی تھی، بار بار اس کا دل بے اختیار اسے دیکھنے کو کرتا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک گھر کے سامنے پہنچے۔ یہ جگہ آبادی سے دور تھی، چاروں طرف سناٹا اور عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ نوجوان نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر نوشین کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر قدم رکھتے ہی نوشین کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ نوجوان نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کہا، تم یہاں آرام کر سکتی ہو۔ یہ کمرہ خالی تھا، صرف ایک کونے میں چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ کمرہ بہت صاف ستھرا اور پرسکون تھا۔ نوشین تھکی ہوئی تھی، اس کا بدن پورا دن کام کرنے سے نڈھال ہو چکا تھا۔
اس نے بغیر کچھ پوچھے یا بولے چارپائی پر خود کو گرا دیا۔ بستر کی نرمی نے اس کے بدن کو سکون دیا اور وہ فوراً نیند کی گہری وادی میں اتر گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو باہر رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر روشنی کی ایک نرم سی کرن اٹھ رہی تھی جو شاید کسی چراغ کی تھی۔ نوشین ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دن بھر کے تمام واقعات اس کی یادداشت میں ایک بار پھر سے تازہ ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کے دل میں بے بسی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنے والد کی یاد آئی جو نہ جانے کہاں تھا اور کتنے دن سے اس کی کوئی خیر خبر نہیں لی تھی۔ اس نے سوتیلی ماں کے ظلم اور اپنی بے عزتی کے لمحات کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اپنے آنسو پونچھنے کی کوشش کر رہی تھی جب دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہی نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے نوشین کو روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ دبے قدموں سے چارپائی کے قریب آیا اور پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ نوشین نے جلدی سے آنسو پونچھے اور کہا، کہاں رو رہی ہوں؟ آنکھوں میں شاید کچھ چلا گیا تھا۔ اس نے یہ بہانہ بنا لیا مگر نوجوان کی نظروں میں ایک عجیب سی سمجھداری تھی، جیسے وہ سب کچھ جان گیا ہو۔ وہ مسکرا کر بولا، تم جانتی ہو اس دنیا میں میرا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن میں تو نہیں روتا۔ اس کی آواز میں سکون کا ایک احساس تھا کہ نوشین چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے وہ اس سکون کو اپنے اندر اتارنا چاہتی ہو۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور دھیرے سے کہا، شاید اچھا ہی ہوا کہ تمہارا کوئی نہیں۔ جن کے اپنے ہوتے ہیں وہ بہت دکھ اٹھاتے ہیں۔ اس کی آواز میں کرب تھا مگر وہ سچائی بھی تھی جسے وہ اپنے دل سے مان چکی تھی۔ نوجوان چند لمحے تو خاموش رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ نوشین نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور نوشین نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کمرے کی سادگی اور سکون اس کے دل کو کچھ دیر کے لیے مطمئن کر رہا تھا، مگر اس کے دماغ میں سوالات اٹھ رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے، کیوں اسے اتنی ہمدردی دکھائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان واپس آیا، ہاتھ میں ایک تھال لیے ہوئے۔ اس نے تھال نوشین کے سامنے رکھا جس میں بھنے ہوئے گوشت اور چاولوں کی خوشبو آ رہی تھی، اتنی مزیدار کہ نوشین نے اپنی بھوک کو شدت سے محسوس کیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، یہ کس نے پکایا؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا اور کہا، اس ناچیز نے اپنی حقیر کوشش سے۔ نوشین کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ وہ کھانے کا تھال سامنے رکھ کر اسے بھی ساتھ کھانے کی پیشکش کرنے لگا، مگر اس نے سر کے اشارے سے انکار کر دیا اور کہا، آپ آرام سے کھائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ نوشین نے نرمی سے چاول کا پہلا نوالہ لیا، لیکن جیسے ہی ذائقہ محسوس کیا اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ وہ حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ کھانا کسی عام شخص نے بنایا ہوگا۔ دن گزرتے گئے اور نوشین کی زندگی وہاں سکون اور بے چینی کے درمیان گزرنے لگی۔ وہ نوجوان زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا اور جب وہ گھر میں ہوتا تو اس کے رویے میں ایک ایسی مروت ہوتی جو نوشین کو مزید سوالوں کے گرداب میں ڈال دیتی۔ ایک دن اس کی غیر موجودگی میں گھر کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ نوشین نے دروازے پر جا کر جھجکتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے 4-5 نوجوان کھڑے تھے۔ ان کے نقوش بھی اسی نوجوان سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ وہ سب دودھیا سفید رنگت، نیلی آنکھوں، لمبے قد والے تھے جن کی موجودگی نوشین کو حیران کر رہی تھی۔ ان سب نے یک ٹک نوشین کو دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ کسی اجنبی مخلوق کو دیکھ رہی ہوں۔ نوشین نے فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور سر جھکا لیا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، لڑکی تم کون ہو اور جعفر کہاں ہے؟ اس سوال پر نوشین کو پہلی بار معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا نام جعفر ہے، کیونکہ اس سے پہلے جعفر نے کبھی اپنا نام ظاہر نہیں کیا تھا۔ نوشین نے دھیمی آواز میں کہا، وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلے گئے۔ نوشین نے فوراً دروازہ بند کر دیا، لیکن اس کا دل بے چینی سے بھر گیا کہ جعفر کے قبیلے کے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ جب شام کو جعفر واپس آیا تو نوشین نے اسے فوراً ان مہمانوں کے بارے میں بتایا۔ جعفر کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ اور چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ نوشین نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جعفر نے دھیمی آواز میں کہا، وہ ہمارے قبیلے کے لوگ تھے اور اب وہ ضرور سردار کو بتائیں گے کہ انہوں نے تمہیں میرے ساتھ رہتے دیکھا ہے۔ جعفر کی بات سن کر نوشین کے دل میں نیا خوف پیدا ہوا۔
जाफर ने कहा, हमारे कबीले की रिवायत है कि वो कोई भी गैर लड़की या लड़का हमारे साथ अकेला नहीं रह सकता, और इस रिवायत को तोड़ने वाले को सख्त सज़ा सुना दी जाती है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सरदार को क्या जवाब दूंगा। उसकी बातों ने नौशीन के दिल में और ज़्यादा बेचैनी पैदा कर दी। वो दोनों इसी बात पर गौर कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। जाफर ने परेशानी से दरवाजे की तरफ देखा और धीरे से दरवाज़ा खोला तो बाहर एक गिरोह खड़ा था। उनके हाथों में लंबे नेज़े और तीर कमान थे। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म होते देख लिया हो। उन्होंने जाफर को बाजू से पकड़ा और कहा, सरदार ने तुम्हें बुलाया है। जाफर ने एक नज़र नौशीन की तरफ देखा और फिर बगैर कुछ कहे उनके साथ चल पड़ा। उन्होंने नौशीन को भी साथ लिया। दोनों को जंगल के रास्ते एक अनजानी मंजिल की तरफ लेकर जा रहे थे। जंगल में रात का खूब अंधेरा छाया था। हर तरफ खौफनाक और अजीब खामोशी थी। नौशीन हैरान थी कि सिपाही उस अंधेरे में कैसे बगैर किसी रोशनी के चल रहे। उनके कदम पुरएतमाद थे, जैसे उन्हें रास्ते का इल्म हो। काफ़ी देर बाद वो एक कबीले में पहुंचे जहाँ बड़े बड़े खैमे लगे हुए थे और हर खैमे के अंदर आग जल रही थी। पूरा कबीला जाग रहा था, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी मशलों की रोशनी में इधर उधर खेल रहे थे। ये मंजर नौशीन के लिए हैरत अंगेज था, क्योंकि उसने कभी ऐसा गांव या कबीला नहीं देखा था। सिपाही जाफर और नौशीन को सरदार के सामने ले गए, जो एक बड़े तख्त पर बैठा हुआ था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और गुस्से से भरपूर आंखें उसकी शख्सियत को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। सरदार ने जाफर से गुस्से से पूछा, ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ क्यों रह रही है? जाफर ने गहरी सांस ली और कहा, ये मेरी बीवी है, हम दोनों ने निकाह कर लिया है। ये सुनकर सरदार ने अपनी छड़ी ज़मीन पर मारकर कहा, निकाह, और वो भी एक इंसानी लड़की से? तुम जानते हो कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। तुमने हमारे कबीले की रिवायात को तोड़ा है। इसकी सज़ा बहुत सख्त होगी। जाफर ने सर झुकाते हुए कहा, मैं अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस लड़की को कुछ ना कहा जाए, क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि मैं जिन हूँ और ये सब मेरे कवानीन के ख़िलाफ़ है। मैंने ही मोहब्बत में ये राज छुपाया और निकाह कर लिया। सरदार ने गुस्से से जाफर की बात सुनी और सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कैद खाने में डाल दिया जाए। जाफर को सिपाही अपने साथ ले गए। जाते हुए उसने नौशीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और दुख था। नौशीन खड़ी ये सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, जबकि उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। सरदार ने नौशीन से कहा, तुम इंसान हो और हमारी दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं। हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं, वापस जाकर अपनी दुनिया में रहो। नौशीन ने फ़ौरन वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। वो जंगल के रास्ते वापस लौट रही थी। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था और वह हर कदम पर डर रही थी, लेकिन उसके दिल में ये बात वाज़ेह थी कि जाफर ने जो कुछ किया वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया था। जंगल के रास्ते पर चलते हुए उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी और दुख था, क्योंकि वो जानती थी कि जाफर ने अपनी ज़िंदगी के लिए एक मुश्किल फ़ैसला किया था और ये फ़ैसला उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। नौशीन के कदम बेइख्तियार जंगल के कच्चे रास्ते पर बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल खौफ और बेबसी से भरा हुआ था। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन दूर कहीं जानवरों की खौफनाक आवाज़ें सन्नाटे को और ज़्यादा डरावना बना रही थी। उसके कदम थम जाना चाहते थे, मगर उसे चलना था। उसके जहन में जाफर का ख्याल बार बार घूम रहा था। वो सोच रही थी कि जाफर के साथ होते हुए उसे कभी किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं हुआ। उसने हमेशा उसे महफूज रखा था। उसने अपनी जान पर खेलकर उन बदमाश लड़कों से उसे बचाया था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वही जाफर जिसने अपनी छत दी थी उसे, अपनी ज़िंदगी के लम्हे को उसके आराम के लिए वक्फ किया था। वो जाफर जो उसके लिए खुद खाना तैयार करता था। जाफर उसकी वजह से आज किसी तारीख कोठरी में कैद कर दिया गया था और वो सोच रही थी कि उसके लिए कितना बड़ा नुकसान था ये सब। लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान जाफर के लिए था, जिसने अपने कबीले की रिवायात को तोड़कर एक इंसान ज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देने को चुना। वो इन्हीं ख़यालात में गुम थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कब जंगल का अंधेरा पार कर चुकी थी और उसी जगह पहुंच गई जहां जाफर का घर था। लेकिन वहां पहुंचकर उसके कदम ज़मीन पर जम गए, क्योंकि जहां जाफर का छोटा सा पुरसुकून घर था वहां अब एक वीराना था। हर तरफ झाड़ियाँ और सूखे दरख्त थे, जैसे वहाँ पर कोई ज़िंदगी ही नहीं थी। उसकी आंखों में हैरत और खौफ उतर आया। उसने अपने कांपते हाथों से चेहरा छुपाया और धाड़े मारकर रोने लगी। वो बार बार यही सोच रही थी कि जाफर का घर कहाँ गया। क्या ये सब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था, या फिर कोई ख्वाब था जो ख़त्म हो चुका था।
اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پر کبھی جعفر کا گھر تھا۔ وہ اپنے آنسو کے ساتھ اپنی بے بسی کا اظہار کرنے لگی۔ اس کا دل چاہتا کہ یہ سب محض ڈراؤنا خواب ہو اور وہ دوبارہ اپنی آنکھیں کھولے تو جعفر کو اپنے سامنے دیکھے، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حقیقت واضح ہوتی جا رہی تھی۔ کتنی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ جب اس کی ہمت جواب دینے لگی تو اس نے خود کو بمشکل سنبھالا اور سوچا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس کا ارادہ شہر کی طرف لوٹ جانے کو تھا، کیونکہ جعفر کے بغیر یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور تھکے قدموں سے چلنے لگی۔ وہی ویران سڑک جہاں جعفر اسے لے کر آیا تھا، لیکن یہ راستہ اسے اور خوفناک لگ رہا تھا کیونکہ رات کا اندھیرا بھی پوری شدت سے چھایا تھا۔ دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ کسی طرح سے یہ رات جلد ختم ہو جائے اور وہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جائے۔ چلتے چلتے اس کی آنکھوں سے نیند اور تھکن صاف جھلک رہی تھی، لیکن اس کے قدم مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر کافی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ شہر کے حدود میں داخل ہو چکی ہے اور فضا میں ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ صبح کے آثار نمودار ہونے لگے اور اب اس کے دل میں خوف کی جگہ تھوڑی سی امید جاگنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی دکانیں کھول رہے تھے اور سڑکوں پر ہلکی ہلکی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ نوشین نے اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کیونکہ جعفر کے بغیر اس کی زندگی بالکل بے سمت ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ جعفر کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزارنے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن اب جعفر کے بغیر اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ایک امتحان تھا یا پھر اس کی قسمت کا فیصلہ۔ وہ بے مقصد شہر کی گلیوں میں چلتی رہی اور اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ جعفر کا کیا ہوگا؟ کیا وہ کبھی اسے مل پائے گی؟ کیا اس کی محبت کا یہ سفر کبھی انجام کو پہنچے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے ادھورا رہ جائے گا؟ اس کی آنکھوں میں نمی اور دل میں ہزاروں سوالات تھے، لیکن ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ نوشین شہر کی گلیوں میں بے مقصد بھٹک رہی تھی۔ صبح سے دوپہر کا وقت ہونے کو آیا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ بھوک کی شدت اس پر حاوی ہونے لگی۔ اس کا کمزور بدن مزید چلنے کے قابل نہیں رہا۔ تھکن اور بھوک کے مارے وہ مجبور ہو کر ایک دکان کی طرف بڑھی۔ اس نے سوچا کہ دکان والے سے کھانے کی کوئی چیز مانگ لے گی، لیکن ابھی وہ بات اپنی زبان پر لانے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر بازار میں کھڑے ایک شخص پر پڑی، جس کا چہرہ اتنا مانوس لگا کہ وہ دنگ رہ گئی۔ وہ اپنی جگہ جم گئی۔ یہ اس کا اپنا باپ تھا، جسے دیکھتے ہی اس کے دل میں بے شمار جذبات ایک ساتھ امٹ آئے، لیکن اس کی حالت پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کی ہڈیاں نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کئی دن کا بیمار ہو یا فاقوں سے نڈھال ہو۔ نوشین کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، بابا۔ جیسے ہی اس کے باپ نے یہ آواز سنی، وہ بھی حیران ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک ناقابل بیان حیرت چھا گئی۔ اس نے اسے پہچان لیا اور کہا، نوشی، تو کہاں چلی گئی تھی؟ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ ہم پر کیا گزری؟ نوشین اپنے باپ کے گلے لگ کر زاروں قطار رونا شروع کر گئی اور کہنے لگی، بابا، مجھے اماں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہوں۔ آپ کو بھی کچھ پتہ نہیں کہ آپ کی بیٹی کتنی اذیت سے گزری ہے۔ اس کی بات سن کر اس کے باپ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ دکھ بھی نمایاں ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے بیٹی؟ زبیدہ تو کہہ رہی تھی کہ خود ہی کسی لڑکے کے ساتھ دن کے وقت تو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ہم نے تو ہر جگہ تجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ سچ سچ بتا، کیا معاملہ ہے؟ تو کہاں تھی اور کیا ہوا؟ نوشین نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بابا، یہ بات کرنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے۔ چلیں کہیں اور چل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کے باپ نے کہا، کہیں اور نہیں جانا، اپنے گھر چل۔ نوشین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بابا، میں گھر واپس نہیں جا سکتی۔ اماں مجھے بہت مارے گی، وہ مجھے قبول نہیں کرے گی۔ میں دوبارہ وہ ذلت نہیں سہ سکتی۔ اس کے باپ کے لہجے میں اس بار غیر معمولی سختی تھی۔ اس نے کہا، بیٹی، میں زندہ ہوں، تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ کسی کو بھی حق نہیں کہ تجھے گھر سے نکالے یا تجھے کچھ کہے۔ نوشین تو حیران رہ گئی۔ اس نے پہلی بار اپنے باپ کو اتنا مضبوط اور پرعزم پایا تھا۔ شاید اس کی غیر موجودگی نے اس کے دل میں وہ ہمت پیدا کر دی تھی جو ہمیشہ سے کہیں گم گئی تھی۔ انہوں نے نوشین کا ہاتھ تھاما اور دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی جیسے ہی زبیدہ نے اپنے شوہر کے ساتھ نوشین کو اندر آتے دیکھا تو اس نے غصے سے چیخ کر کہا، لو، آ گئی وہی لڑکی
نہ جانے کس کس کے ساتھ منہ کالا کروا کے واپس آئی ہے. تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہے ہو. اس کی باتوں نے نوشین کے دل کو چیر کر رکھ دیا، لیکن اس کے باپ کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے غصے میں گھرجتے ہوئے کہا، زبیدہ زبان بند کرو ورنہ ابھی اور اسی وقت تجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا. زبیدہ کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے. وہ ایک دم خاموش ہو گئی. نوشین کا باپ اسے چارپائی پر بٹھا کر اسے سامنے بیٹھ گیا. محبت بھرے لہجے سے کہا، اب بتا بیٹی کیا ہوا تھا، تو کہاں تھی اور کس حال میں تھی؟ نوشین کے دل میں آیا کہ اپنے باپ کو سب سچ بتا دے کہ وہ ان دنوں کہاں تھی اور کن حالات سے گزری، لیکن یہ سوچ کر رک گئی کہ اگر یہ بات بتائی تو شاید کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے، کیونکہ یہ باتیں ہر کسی کے لیے ناقابل یقین تھی. اس نے گہری سانس لی اور کہا، بابا جب اماں نے مجھے گھر سے نکالا تو میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی. کئی دن تک سرکاری ہسپتال میں زیر علاج رہی. میری حالت خراب تھی. جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہوئی انہوں نے مجھے جانے کا کہا. اس کے بعد میں بس گلیوں بازاروں میں در بدر پھرتی رہی. اس کی بات سن کر اس کے باپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی. انہوں نے کہا، بیٹی میرا یہ وعدہ ہے کہ آج کے بعد کوئی تجھے اس گھر سے نکالنے کی جرت نہیں کرے گا. جس کو مسئلہ ہے وہ خود یہ گھر چھوڑ کر جا سکتا ہے. ان کی بات سن کر زبیدہ اور اس کی بیٹی نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا. نوشین تھوڑی دیر اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر چکی تھی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی. لیکن وہاں جا کر بھی اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی شخص کی تصویر گردش کر رہی تھی اور وہ جعفر تھا. اسے بار بار یاد آ رہا تھا کہ اس کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا اور آج وہ کس حال میں ہوگا. وہ یہی سوچتی رہی کہ جعفر کے لیے کچھ کرنا چاہیے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کرے. گھر میں رہتے ہوئے کئی دن گزر گئے اور اس کا باپ اب زیادہ تر گھر میں ہی رہنے لگا، اور زبیدہ کی تو ہمت نہیں تھی کہ وہ نوشین پر کوئی کام ڈالے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کرے. لیکن اس کے باوجود نوشین کا دل سکون سے بالکل خالی تھا. وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح جعفر تک پہنچے اور کم از کم یہ تو معلوم کرے کہ وہ کس حال میں ہے اور اس کی وجہ سے کون سی سزا بھگت رہا ہے. لیکن وہ بے بس تھی کیونکہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. وقت گزرتا جا رہا تھا. نوشین کے دل کو بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی گئی. جعفر کی یادیں اس کے لیے ہر لمحہ اذیت بن گئی تھی. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر جعفر سے ملاقات نہ ہوئی تو شاید وہ خود بھی اس بوجھ تلے دب کر رہ جائے گی. نوشین اس روز صحن میں بیٹھی تھی کہ ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی اس کے دل پر چھائی تھی. اسے بار بار جعفر کا خیال آ رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اسے سکون کیسے ملے گا کہ اچانک دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بیٹی. نوشین جو گہری سوچ میں گم تھی اس آواز پر چونکی اور فوراً دوپٹے کے پلو سے باندھے ہوئے پیسے نکال کر دروازے کی طرف بڑھ گئی. اس نے فقیر کو دیکھا جو کافی عمر رسیدہ تھا. اس کے ہاتھ پر پیسے رکھتے ہوئے بولی، بابا دعا کریں کہ میرے دل کا بوجھ اتر جائے اور میرے حالات بدل جائیں. فقیر نے اپنی ہتھیلی پر رکھے ہوئے پیسوں کو غور سے دیکھا، پھر نوشین کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی دل کا بوجھ تو صرف خدا کی یاد سے ہلکا ہوتا ہے. اگر تو اپنے رب کو دل میں جگہ دے دے تو تجھے سکون نصیب ہوگا. لیکن تجھے دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے تیرے دل میں کسی اور کی جگہ ہو اور وہی تجھے بے چین کیے رکھ رہا ہو. نوشین نے حیرت سے فقیر کی طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں بولی، ہاں بابا آپ نے ٹھیک کہا. میرے دل میں کسی کی جگہ ہے، لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ اس دنیا کا نہیں ہے. اس پر فقیر نے اپنی آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا، تو کیا وہ جنات کی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی اور دنیاوی مخلوق ہے؟ یہ سن کر نوشین نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، ہاں بابا وہ ایک جن زادہ ہے اور میں اس سے محبت کر بیٹھی ہوں، لیکن اب میں اس تک نہیں پہنچ سکتی. وہ میری وجہ سے کہیں دور کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہے. یہ سن کر فقیر نے گہری سانس لی اور بولا، عجیب بات ہے بیٹی، میں نے تو ہمیشہ یہی سنا تھا کہ جن زادے انسانوں پر عاشق ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ایک انسان زادی کسی جن زادے پر دل ہار بیٹھی ہے. بہرحال محبت ایک انوکھی شے ہے جو انسان کو ناممکن راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے. لیکن اگر تیرا دل اتنا بے قرار ہے تو میں تجھے ایک راستہ دکھا سکتا ہوں. نوشین جو فقیر کی بات سن کر امید سے بھر گئی تھی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بابا میں ہر حال میں اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. مجھے جعفر کی خبر چاہیے اور اسے اس مصیبت سے نکالنا ہے. بابا تم مجھ پر یہ مہربانی کر دو،
فقیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا بیٹی سن، میں تجھے ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے کرنے سے تو جنات کی دنیا تک رسائی حاصل کر سکے گی، لیکن یہ عمل آسان نہیں ہے۔ اس میں تجھے 40 دن تک بہت ساری سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی اور بہت صبر اور ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ نوشین نے آنکھوں میں آنسوں اور امید کے دیے روشن کیے اور کہا، بابا میں 40 دن تو کیا 40 سال بھی عمل کرنے کو تیار ہوں، میں کچھ بھی برداشت کر سکتی ہوں، بس مجھے جعفر کی خبر چاہیے اور اس کا دکھ کم کرنا ہے۔ فقیر نے اپنے جھریوں والے ہاتھوں سے ایک کاغذ نکالا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا اور کہا، یہ عمل اسے ہر دن 40 مرتبہ پڑھنا ہے، 40 دن تک بغیر رکے پڑھنا ہوگا، دعا کے ساتھ یہ عمل پورا کرنا ہوگا، پھر تیری مراد پوری ہو سکتی ہے۔ نوشین نے وہ کاغذ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اپنی آنکھوں سے لگا کر کہا، بابا میں اپنی نیت اور دل کی صفائی پر یقین رکھتی ہوں، اس عمل کو پوری دیانتداری سے کروں گی۔ فقیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، اب جا اور اپنے رب سے دعا کر، کیونکہ رب کے بغیر کوئی عمل کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر فقیر آگے بڑھ گیا اور نوشین اپنے دل میں ایک عجیب سی امید لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں اس نے فوراً جائے نماز بچھائی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ اپنے رب سے مدد طلب کر رہی تھی، ساتھ ساتھ عمل کو یاد کرنے لگی، دن رات اس عمل میں مصروف رہنے لگی۔ اس کے گھر والوں نے اس کے اس انداز کو عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ زبیدہ اور اس کی بیٹی ہر وقت اس پر طنز کرتی کہ اب بڑی ولی اللہ بننے کا ڈھونگ رچا رہی ہے، لیکن نوشین کے دل میں صرف جعفر کی یاد تھی اور وہ تمام باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے مقصد میں لگی رہتی۔ دن رات کا فرق مٹ چکا تھا، 40 دن پورے ہونے والے تھے اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب نوشین نے اپنی 40 دن کی محنت کو مکمل کیا۔ اب وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رب سے التجا کر رہی تھی، اے اللہ تو میرے دل کا حال بہتر جانتا ہے، میں جعفر کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جہاں بھی ہو خوش اور آزاد ہو، اس پر کوئی ظلم نہ ہو، اس کے سردار کا دل نرم کر دے تاکہ وہ اسے معاف کر دے۔ نوشین نے اپنی دعا ختم کرتے ہوئے دل کو تسلی دی کہ اس کی نیک نیت اور خالص دل کی دعا ضرور قبول ہوگی اور جعفر کی زندگی بہتر ہوگی۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، اسے یقین تھا کہ جعفر کی زندگی کی مشکلات ضرور کم ہوں گی۔ رات کی سیاہی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، کمرے کے اندر نوشین اپنے بستر پر لیٹی خیالوں میں گم تھی۔ 40 دن کے اس عمل کے بعد اس کے دل کو جو سکون ملا وہ ناقابل بیان تھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ جعفر جہاں بھی ہوگا خوش اور آزاد ہوگا، کیونکہ اس نے خدا سے اس کی بھلائی کی دعائیں مانگی تھی اور اب اس نے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی جانب لوٹ آئی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں اپنی سوتیلی ماں کا ہاتھ بٹاتی خوش رہتی، ہر وقت وقت کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جو اس کی زندگی بدل دینے والا تھا۔ اچانک اس کے کمرے سے ہلکی سی دستک ہوئی۔ نوشین کو لگا کہ شاید اس کے والد ہوں گے جو کسی ضرورت کے لیے بلانے آئے ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنے بستر سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور جیسے ہی سامنے نظر پڑی، ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، کیونکہ دروازے کے باہر جعفر کھڑا تھا، وہی جعفر جسے وہ کئی دن سے یاد کر رہی تھی اور جس کی خیریت کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ نوشین نے ایک لمحے کے لیے اپنی پلکیں جھپکی اور پھر جعفر کی طرف بڑھتے ہوئے آہستہ سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ تسلی کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جعفر یہ تم ہو؟ واقعی تم ہو؟ تم آزاد ہو گئے کیا؟ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تم ٹھیک تو ہو؟ جعفر نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، نوشین ہاں یہ میں ہوں اور میں ٹھیک ہوں، مجھے اب کوئی تکلیف نہیں ہے۔ نوشین کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جعفر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے اندر آنے کا راستہ دو گی یا یہیں دروازے پر کھڑے رکھو گی؟ نوشین نے شرماتے ہوئے دروازے کی راہ چھوڑ دی اور کہا، ہاں ہاں اندر آ جاؤ۔ جعفر کمرے میں داخل ہوا اور دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے کئی سوال اور جواب ان کی آنکھوں میں موجود ہوں۔ پھر جعفر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نوشین تمہیں پتہ ہے مجھے آزاد کیسے کیا گیا؟ میری قید کے دن ختم ہونے میں کئی سال باقی تھے، لیکن اس سے پہلے ہی سردار نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، جعفر مجھے نہیں معلوم کہ اس لڑکی کی دعاؤں نے میرے دل پر اثر کیا، لیکن
میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں اور ساتھ میں یہ اجازت بھی دے رہا ہوں کہ جاؤ اس لڑکی سے ملو جس نے تمہارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی. شاید یہ اس کی محبت کی طاقت ہے جس نے مجھے نرم کر دیا. جعفر کی یہ بات سن کر نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا. جعفر نے حیرت سے پوچھا، نوشین یہ تم کیا کر رہی ہو؟ نوشین نے آنکھیں کھول کر کہا، میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی ہوں جس نے میری دعائیں قبول کی اور تمہیں آزاد کر دیا. جعفر نے محبت سے کہا، نوشین میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور شاید یہی محبت مجھے تمہارے پاس کھینچ لائی ہے. نوشین نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور کہا، جعفر تم نہیں جانتے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں. دونوں کتنی دیر ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کرتے رہے اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. لیکن رات کے کسی پہر زبیدہ پانی لینے کے لیے باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی کہ اس نے نوشین کے کمروں سے باتوں کی آوازیں سنی. اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی اور پھر واویلا مچانا شروع کر دیا. وہ چیخنے لگی، دیکھو میں نہیں کہتی تھی کہ اس لڑکی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، آج اس نے کسی کو اپنے کمرے میں بلا لیا ہے. وہ فوراً اپنے شوہر کو بھی اٹھا کر لائی. دونوں نے نوشین کے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دی. نوشین اندر بہت ڈر گئی لیکن جعفر نے اسے اشارہ کیا کہ فکر نہ کرو. جیسے ہی نوشین نے دروازہ کھولا، زبیدہ اور اس کے شوہر نے اندر جھانک کر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا. جعفر وہاں سے غائب ہو چکا تھا. زبیدہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی لیکن اسے دوبارہ شرمندگی اٹھانی پڑی. کئی روز تک جعفر اور نوشین کی چھپ چھپ کر ملاقاتیں ہوتی رہیں اور پھر ایک روز جعفر انسانی شکل میں نوشین کے والد کے پاس آیا. وہ ایک باروب اور خوبصورت نوجوان کے روپ میں تھا. اس نے نوشین کے والد سے کہا، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. نوشین کے والد اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے. انہوں نے فوری طور پر ہاں کر دی. جعفر نے نوشین سے سادگی سے نکاح کیا اور اسے اپنی دنیا میں لے گیا جہاں دونوں نے اپنی محبت سے بھری ایک نئی دنیا بات کی. ان کی محبت کا یہ سفر ایک خواب کی طرح تھا لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا صحرا ان کی خالص محبت اور خدا پر یقین کو جاتا تھا. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.